اور یہ کن پہ لگا ہے یہ الزام؟ جن کی بات شروع ہونے سے پہلے درود، بات ختم ہونے سے پہلے کے آخر میں درود، اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد بھٹی نے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے آغاز میں ارشاد بھٹی کا یہ کہنا تھا کہ اس شخص پر توہین مذہب لگی جو اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتا ہے، اس شخص پر 295 لگی جو اپنی گفتگو کا اختتام درود پاک پر کرتا ہے، اس شخص پر 295 لگی جس کا یہ نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ارشاد بھٹی صاحب سے میرا معصومانہ سوال ہے کہ مرزا جیلمی جن لوگوں کو گستاخ کہتا ہے، کیا وہ لوگ اپنی گفتگو سے پہلے درود پاک نہیں پڑھتے؟ کیا وہ اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے نہیں کرتے؟ مرزا جیلمی کا ایک نہیں سینکڑوں کلپ ہیں جس میں یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں۔ تو وہ بھی تو اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، تو پھر وہ بھی تو گستاخ نہیں ہوئے۔ اگر یہ دلیل ہے کہ جو آدمی درود پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کرے وہ آدمی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، تو پھر مرزا جن لوگوں کو گستاخ کہہ رہا ہے وہ بھی اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، پھر گستاخ رسول تو وہ بھی نہیں ہیں۔ آپ پہلے مرزا جیلمی کا کلپ سماعت فرمائیں۔ اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھیٹ انفی، تسی لوگ ہو۔ حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں، تم لوگ ہو گستاخ رسول۔ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیے ہوئے ہیں نا، وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیے ہوئے ہیں۔ کہتے نہیں ہیں، ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295 لگ جائے گی، ہاں، لیکن انڈکلیئرڈ گستاخ ہیں یہ۔ مرزا جیلمی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا۔ اب مرزا چیخ چیخ کر گستاخ کہہ رہا ہے علماء کو۔ اب یہ علماء بھی اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، لیکن بھٹی صاحب نے ایک عجیب منطق پیش کی کہ یہ شخص اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتا ہے، لہٰذا یہ گستاخ رسول نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اس بدبخت نے ایک یہ نعرہ بھی لگایا، شاید ارشاد بھٹی صاحب کے علم میں نہ ہو، اس بدبخت کا یہ نعرہ بھی ہے کہ خدا کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تش ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اس لعنتی نے اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ، شے ہی کوئی نہیں، وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نبی ہو یا غیر نبی ہو۔ پہلے مرزا جیلمی کا یہ کلپ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار، تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان۔ مرزا جیلمی کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی، کوئی فرشتہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ نبی کے بارے میں ایسا جملہ استعمال کرنا کیا یہ نبی کی توہین نہیں ہے؟ جہاں تک مرزا کا یہ نعرہ ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے نبی کے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے مقابلے میں باقی انبیاء کو بھی نہیں مانتے۔ میرے نبی کا مقام سب سے بلند ہے، اور اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی جو ہیں وہ میرے نبی ہیں۔ مرزا نے جو اس نعرے کا دوسرا مصرع پڑھا کہ تیرے باب تشائی کوئی نہیں، اب یہ جو لفظ تیرے ہے، تیرے بابے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کے جو بابے ہیں وہ نبی کے مقابلے میں نعوذ باللہ کوئی بڑی شے ہیں، کیونکہ تیرے بابے شے نہیں اور اپنے بابے کیا ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں مرزا کا تو بابا ہے کوئی نہیں۔ اس کا جواب اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ دے چکا ہوں۔ مرزا نے کئی موقعوں پر، کئی ویڈیو میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں ان بابوں کو مانتا ہوں جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں، اور میرے بابے ہیں امام بخاری اور امام مسلم۔ اب مرزا کا نعرہ یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تشا کوئی نہیں،
تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرزا اپنے بابو کو نبی سے بہتر سمجھتا ہے نعوذ باللہ، یا مرزا امام بخاری اور امام مسلم کو نبی کے مقابلے میں بڑی شے سمجھتا ہے نعوذ باللہ؟ یہ مرزا کا کفریہ نعرہ ہے۔ اور مرزا کا ایک اور کلپ آپ سماعت فرمائیں۔ اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں، اس کا بھی یہی مسئلہ۔ مرزا کا کہنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین کر رہے ہوتے تھے نعوذ باللہ۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ کریں۔ اب مرزا جیلمی پلمبر سے میں پوچھوں گا کہ تو نے یہ جو نعرہ لگایا کہ خدا کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تشا ہی کوئی نہیں نعوذ باللہ، کیا اس نعرے میں تو توحید بیان کرتے ہوئے نبی کی گستاخی نہیں کر رہا؟ یہ کیا ہے؟ تو نے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ نبی شاہی کوئی نہیں ہے، یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کذاب سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اہل حق علماء کے ساتھ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔